أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک قصے کا تذکرہ فرمایا۔ اب اگلی آیات میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے ایک دوسرے قصے کا تذکرہ فرما رہے ہیں جس میں جہاد اور قتال کی ترغیب، جہاد کے آداب اور تعلیم کا ذکر ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1100 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل اچھے حالت کے اندر رہے جب تک تورات پر قائم رہے، لیکن جب بنی اسرائیل معصیت کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، ظلم و ستم شروع کیا، تورات کو پس پش ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بداعمالیوں کی وجہ سے ان پر جالوت عمالقہ کے ظالم بادشاہ کو مسلط فرمایا۔ قوم عمالقہ نے ان کے شہروں کو قبضہ کیا، ان کو وطن سے نکالا، ان کے اولاد، بیٹے اور بیٹیوں کو اپنے ساتھ اپنے قبضے میں رکھا، کسی کو غلام بنایا، کسی کو باندی بنایا۔ جب بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، تو انہوں نے وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیں کہ وہ بادشاہ، اس کے ہم ماتحت ہو کر ہم ان کافروں سے لڑے، اپنی اولاد کو چھڑائے، اپنے زمینوں کو چھڑائے۔ جہاد اور قتال کا سبب بھی موجود ہے کیونکہ ہمارے بیٹے ان کے قبضے میں ہیں، ہمارے شہروں پر انہوں نے قبضہ کیا۔ وقت کے نبی نے جانتے تھے تم سے یہ امید تو نہیں ہے کہ اگر تمہارے اوپر قتال فرض کیا جائے تو تم لڑ سکو، لیکن پھر بھی تم کہتے ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی جس کا نام، جو ان میں فقیر سمجھا جاتا تھا، جس کا نام طالوت تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ لوگ بادشاہ وقت پر نبی پر اعتراض کرنے لگے، یہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ ہم تو شاہی خاندان سے ہیں، یہودا کی اولاد میں سے ہے، مال والے ہیں، جبکہ طالوت شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا اور نہیں اس کے پاس مال ہے، ایک فقیر آدمی ہے، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ جب نبی پر انہوں نے اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، طالوت کی نبی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس فرشتے ایک صندوق لے کر آئیں گے۔ حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کرام جب کافروں سے لڑتے تھے تو ان کے پاس ایک صندوق تھا اور اس میں کچھ تبرکات تھے، وہ صندوق آگے رکھتے تھے، پھر دشمنوں سے لڑتے، دشمنوں پر فتح حاصل ہو جاتی۔ جب قوم عمالقہ نے ان پر حملہ کیا تھا تو وہ صندوق، تورات کے تختے اور یہ سب کچھ لے گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا نبی کے ذریعے کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات ہیں اور وہ جنگ میں آگے رکھتے تھے، وہ صندوق فرشتے اٹھا کر اس کے پاس لائیں گے، تم سمجھ جانا کہ اس کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے۔ فرشتے آ گئے، اس صندوق کو لے کر آ گئے،
تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الم تر الی الملأ، کیا آپ نے غور نہیں کیا ایک جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی، جب وہ کہنے لگے اپنے نبی کو، ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے مقرر کر دے ایک بادشاہ، ایک امیر المجاہدین، کہ اس کے ماتحت ہو کر ہم جہاد اور قتال کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، حضرت شمویل کہنے لگے کیا تم سے یہ امید ہے اگر تمہارے اوپر قتال فرض کیا جائے تو تم قتال کرو؟ تم سے تو یہ امید نہیں، یہاں پر تو کوئی سروزہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد میں 500 روپے دینے کے لیے تیار نہیں، وہ فلسطین میں جا کر کیا جہاد کرے گا؟ تو نبی بھی ان کو پہچانتے تھے جیسے مولوی اپنے مقتدی کو پہچانتا ہے، تم سے یہ امید نہیں ہے کہ تم جہاد کر سکو گے، جو تھوڑا سے مال خرچ نہیں کر سکتا، جو 5 وقت کی نماز صف اول میں نہیں پڑھ سکتا، جو حدیث رسول سننے کے لیے 5 منٹ تعلیم میں نہیں بیٹھ سکتا، جو قرآن سننے سے باقتا ہے جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، یہ کیا جہاد کرے گا، یہ کیا قتال کرے گا؟ تو نبی کہنے لگا تم سے تو یہ امید نہیں ہے کہ تم قتال کرو اگر اللہ نے فرض کیا۔ تو لوگ کہنے لگے وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول ہم کیوں قتال نہیں کریں گے؟ دیکھو ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، وطن سے بے وطن ہوئے، ہمارے اولادیں ہم سے جدا کی گئی، اولادیں ہماری چھینی گئی، ہم جہاد کریں گے؟ کہنے لگے وَمَا لَنَا، کیا ہوا ہمیں، أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہم نہ لڑے اللہ کے راستے میں، وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا، اور ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأَبْنَائِنَا، اور جدا کیے گئے اپنے بیٹوں سے، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب فرض کیا گیا ان پر قتال، تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، منہ موڑا ان لوگوں نے جہاد سے مگر توڑے سے لوگوں کا تذکرہ اگلے رکوع کے اندر آ رہا ہے۔ نبی سچ کہہ رہے تھے کہ تمہارے اندر یہ توقع نہیں، تم سے یہ توقع نہیں کہ تم جہاد کر سکو اور جان قربان کر سکو۔ تو ایسا ہی ہوا جب جہاد کا حکم آیا تو وہ سمجھتے تھے یہ دسترخوان کے مجاہدین ہیں، یہ کانے کے مجاہد ہیں، یہ جان دینے والے مجاہد نہیں، دودھ پینے والے، حلوہ کھانے والے مجاہد ہیں۔ تو اللہ فرماتے تولوا، منہ موڑ لیا، الا قلیلا منہم، مگر کچھ نہ کچھ ان میں سچے تھے جن کا تذکرہ آ رہا ہے وہ ڈٹے رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کو کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو ملکہ بادشاہ، یہ طالوت ہے یہ تمہارا بادشاہ ہوگا، امیر المجاہدین ہوگا، اس کی بات ماننا اور جا کے عمالقہ کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو اب نبی پر یہ اعتراض کرنے لگے، قالو، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ، ہم تو زیادہ حقدار ہے اس سے بادشاہت کی، ہم شاہی خاندان سے ہیں، بڑے خاندان سے ہیں، ہمارے خاندانوں میں بادشاہت چلی آ رہی ہے، ہم یہودہ کی اولاد میں سے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا مِنَ الْمَالِ، اور نہیں دی گئی اسے گنجائش مال میں سے۔ دوسری بات یہ ہے نہ تو اس کا خاندان اعلیٰ ہے اور نہ ہی یہ مالدار آدمی ہے، بادشاہ تو اسے ہونا چاہیے کہ جس کا خاندان بھی اعلیٰ ہو اور مال بھی ہو۔ حضرت شمویل کہنے لگے ان اللہ اصطفاہ، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کسے بادشاہ بنانا ہے، کسے امیر المجاہدین بنانا ہے۔ وہاں پر خاندان نہیں چلتا، مال و دولت نہیں چلتا۔ اب ملک چلانے کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چیز ہے علم و فہم۔ طالوت کے پاس علم بھی ہے، فہم بھی ہے، جس کے پاس سمجھ ہو اور علم ہو وہ اپنے ملک کے انتظامی امور کو سنبھال سکتا ہے کہ ملک کو کیسا چلانا ہے، جس کے اندر عقل بھی ہو، سمجھ بھی ہو، اللہ کے قانون کو بھی جانتا ہو۔ اور ہمارے ہاں کرسی پر ایسے کو بٹھایا جاتا ہے کہ ان کو مسلمان کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔
وزیر بنتے ہیں اور انہیں سورت اخلاص نہیں آتی، سورت اخلاص پڑھتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے وزیر خارجہ ہے، جبکہ اللہ کے قانون میں کرسی پر وہ بیٹھتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ تو اللہ نے فرمایا طالوت کو بادشاہ اس لیے مقرر کیا کہ طالوت کے پاس علم ہے، ملک چلانے کے لیے علم اور فہم سمجھ کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور اس کے پاس علم ہے۔ دوسری بات کہ ملک چلانے کے لیے، دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے بدنی طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جسے کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے آدمی قوت اور طاقت والا ہو، باڈی اس کی اچھی ہو۔ تو طالوت کے پاس دونوں صفتیں موجود ہیں، علم بھی اس کے پاس ہے، قوت والا، طاقت والا اور بہترین جسے اور جسم والا ہے، اس لیے میں نے علم حاکم بنایا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، بادشاہت اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ فقیر تھا، اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا لیا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشائش والا، جاننے والا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم تو نہیں مانتے کہ اللہ نے اسے مقرر کیا۔ اب اللہ نے اسے مقرر کیا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ نبی سے وہ جھگڑتے تھے، نبی پر اعتراض کرتے تھے، تو نبی پر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ حضرت طالوت کی نبوت کی نشانی یہ ہے کہ فرشتے ایک صندوق لے کر آئیں گے، اور اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات ہوں گے، اور اس میں کچھ تختیاں ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے عمامے ہوں گے، جس کو پہلے حضرات جھگڑے میں آگے رکھا کرتے تھے۔ جب اس کے پاس وہ پہنچ جائے، اس کو فرشتے لے کر آئے، تو تم یقین کر لینا کہ یہ بادشاہ ہے۔ تو فرمایا وقال لهم نبیہم، ان کو کہا ان کے نبی نے، ان آیت ملکی، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ایاتیکم التابوت، کہ لے آئے گا تمہارے پاس صندوق، فیہ سکینت، اس میں دل جمی ہوگی، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وبقیت، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہوگی، مما ترک آل موسیٰ، جو چھوڑی ہے موسیٰ اور ہارون کے آل نے، تحملہ الملائکہ، اس تابوت صندوق کو لے کر آئیں گے فرشتے، اس کو لے کر آ گئے، طالوت بادشاہ مقرر ہو گیا۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں قدرت کی نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو مزید جو واقعہ ہے وہ اگلے آیات کے اندر بیان ہوگا۔ گزشتہ آیات پر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الم تر الی الملأ، کیا آپ نے غور نہیں کہ ایک جماعت کی طرف، سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی، جب وہ کہنے لگے بنی اسرائیل اپنے نبی کو، یعنی حضرت شمویل کو، ابعث لنا ملکا، آپ مقرر کیجئے ہمارے لیے بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم لڑے کافروں سے اللہ کے راستے میں۔ قال، حضرت شمویل کہنے لگے، حل عصیتم، کیا تم سے توقع ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ فرض کیا جائے تمہارے اوپر لڑائی، اللہ تقاتلوا، تم نہ لڑو۔ قالوا، کہنے لگے، وما لنا، کیا ہوا ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہ لڑے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، اور تحقیق ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور جدا کیے گئے اپنے بیٹوں سے، فلما کتب علیہم القتال، پر جب فرض کیا گیا ان پر قتال، لڑائی، تولوا، منہ موڑا اللہ کے حکم ماننے سے، الا قلیلا منہم، مگر توڑے لوگوں نے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ کریم خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور کہنے لگے ان سے ان کے نبی، ان اللہ قد بعث، بے شک تحقیق اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے، طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ۔ قالوا، بنی اسرائیل کہنے لگے، انا یکون لہ الملک،
ان بمعنی کیفا کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہی ہمارے اوپر، وَنَحْنُ أَحَقُّ اور ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہی کے منہ اس سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ اور نہیں دیا گیا ہے وہ گنجائش مال میں سے۔ قال حضرت شمویل نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ بے شک اللہ کریم نے اسے چنا ہے بادشاہی کے لیے تمہارے اوپر، وزادہ بسطتاً اور زیادہ دی ہے اس کو گنجائش فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ یؤتی ملکہ اور اللہ دیتا ہے بادشاہی من یشاء جس کو چاہے، واللہ واسع اللہ کشادگی کرنے والے علیم خوب جاننے والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم اور ان کو کہا ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی طالوت کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق، فیہ سکینۃ اس میں دل جمی ہوگی، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، وبقیۃ اور کچھ بچی چیزیں، مما ترک جو چھوڑی ہے موسیٰ اور ہارون کے آل نے، تحملہ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو الملائکہ فرشتے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ماننے والے۔ الحمدللہ۔